بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران ذی احتشام، آج کی اس مختصر نشست میں جو بسلسلہ 11ویں شریف ماہانہ مجلس پاک ہے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے اور اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ انبیاء کے بعد اولیاء کرام کا جو مرتبہ ہے اس پر اظہار کروں گا، اظہار گفتگو ہوگا کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو بڑی طاقتوں سے نوازا ہے۔ کوئی جتنا بڑا ہو اس کی دوستی مل جائے تو بندہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے۔ دیکھ لے، دنیا کی مثال بھی ہے کہ آپ کا کسی بڑے وزیر سے، وزیر اعظم سے، وقت کے صدور سے اگر آپ کا ایک رابطہ اور رشتہ ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں اور دنیا آپ کا احترام کرتی ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا رب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے بھی دوست ہیں۔ ان دوستوں کا بھی ایک حال ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کے حال کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کی دوستی کا لباس، میرا اور ان کا لباس ایک ہوتا ہے، جو دوستی کا لباس ہے۔ یعنی جب میرا ذکر ہوتا ہے تو میرے ذکر کے ساتھ میرے دوستوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور جب میرے دوستوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ پھر میرا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر اور عنایات کرم فرماتے فرمایا کہ جب میرا دوست تمام شریعت کے جتنے بھی فرائض ہیں انہیں پورا کرتا ہے، شریعت کے اندر جو فرائض ہیں انہیں پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ والے پوری رات قیام کرتے ہیں، پوری رات میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں 15 سال ایسے گزرے میرے کہ میں نے پوری رات عشاء سے فجر تک باوضو پورا قرآن تلاوت کیا ہے۔ ہر رات کو ایک قرآن تلاوت ہوتا ہے۔ جب میرا بندہ، میرا دوست نوافل یا نفلی کاموں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور ایک مقام فرمایا میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس میں وہ سوچتا بھی ہے اور دھڑکتا بھی ہے۔ خیالات جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ میرے ہی ہوتے ہیں۔ وہ چلتا ہے تو میرا چلنا ہوتا ہے، اور اگر مجھ سے مانگے تو ایسا ہو نہیں سکتا میں انہیں عطا نہ کروں۔ یہ دوستی کا ایک مقام میں نے بتایا۔ ہر دور میں اللہ نے اپنے نبیوں کو ولی دیے، دوست دیے ہیں۔ انبیاء کے بعد اولیاء آئے ہیں ہر دور میں، اور ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار کا بھی ایک ولی تھا جس کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، جو تخت بلقیس لے آیا یمن سے، ملک شام میں لے آیا۔ 1600 میل جانا ہو، 1600 میل آنا ہو، اور تخت بھی پلک جھپکنے سے پہلے آئے۔ یہ اللہ اپنے ولیوں کو طاقت دیتا ہے۔ میں اس کی آنکھیں بن جاؤں۔ وہ آنکھ کیا ہے؟ یہاں ہی بیٹھا ہے اور وہاں تک رہا ہے۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، ابھی اٹھا نہیں ہے اور قوت اس کو اللہ نے دی کہ وہاں پہنچ کے آئے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے پکڑ کے لے آیا ہے۔ یہ کچھ کرامات میں آتی ہیں یہ باتیں۔ جب یہ چیزیں سوچتا ہے بندہ کہ اللہ کیسے آنکھیں بنتا ہے، اللہ کیسے کان بن جاتا ہے، اللہ ہاتھ کیسے بن جاتا ہے، تو یہ ان کرامات میں شامل چیزیں ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور اللہ کا ولی آسانی سے کر دیتا ہے۔ دیکھیں، اس کائنات کے اندر ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے بے شمار رفتار ہیں۔ رفتار ہے نا، ایک بندہ آرام سے چلتے چلتے دوڑ پڑے تو کہتے ہیں رفتار ہے۔ پھر اس کے اندر آپ اگر چیلنج کر دیں بھئی دوڑ لگانی ہے اور جو فرسٹ آئے گا تو اس کو اتنا انعام ہے، تو رفتار میں کوئی تیز دوڑے گا۔
اچھا پھر اس سے دیکھیں اور تیز رفتاریں بھی ہیں، مثلا آپ گاڑی کی رفتار دیکھیں، جہاز کی رفتار دیکھیں، گھوڑے کی رفتار دیکھیں، اور ان تمام رفتاروں میں جو ہم نے بنائی ہیں، دنیا نے، انسانوں نے تخلیق کی اللہ کی عطا سے، ان میں بجلی کی رفتار ہے جو ایک سیکنڈ میں کتنے ہزار میل، لاکھوں میل جو ہے بلکہ وہ سفر طے کرتی ہے، اتنی رفتار ہے۔ اور یہ رفتاریں آگے اگر دیکھتے ہیں یہ رفتار بڑھتی جاتی ہے، رفتاریں دیکھیں بجلی کی رفتار کو تو اس انسان کے عقل نے گن لیا اور چن لیا ہے، اسے ماپ لیا ہے، ایک سیکنڈ میں وہ کتنے میل جو ہے وہ طے کر لیتی ہے، لیکن اس عقل نے اس چیز کو ماپ نہیں سکی، عقل نہیں ماپ سکی، اور عقل ماپ بھی نہیں سکتی۔ بڑے سے بڑا ذہین بھی کوئی آ جائے کہ جبریل امین سدرہ پہ رہتے ہیں، مقام ان کا سدرہ ہے، وہ آسمانوں کے اوپر سدرہ ہے جہاں کائنات ختم ہوتی ہے، وہاں جبریل بیٹھے ہیں اور حکم الہی آتا ہے، جبریل جلدی کرو اور دیکھو کہ میرا یوسف جو ہے اس کے بھائی ان کی کمر میں ایک رسہ باندھا ہوا ہے، اس کو لٹکا رہے ہیں کنویں میں، اور جب کنویں کے آدھے میں پہنچیں گے تو یہ کاٹ دیں گے اور میرے یوسف کو گرا دیں گے، تو اس سے پہلے کہ یوسف اس کنویں میں گرے جا تو اپنے نورانی پر ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دے۔ سدرہ سے جبریل چھلانگ لگائیں، اپنی رفتار کے ساتھ آئیں، اور چھری رکھی ہوئی ہے، اور چھری چلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، رسے کے کٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اس سے بھی پہلے جبریل پہنچتے اور پھر اپنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں تلے رکھ دیتے ہیں، وہ کنویں میں گرتے ہیں تو کنویں میں تاریکی میں نہیں گرتے بلکہ جبریل کے پروں پہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں ماپ سکا، اس رفتار کو کوئی نہیں ماپ سکتا ہی نہیں ہے، کوئی مائی کا لال دعویٰ کر دے نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رفتار دیتا ہے، جو اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ رفتار انسانوں کی عقل سے ماورا ہے۔ یہ تو نوری کی ایک رفتار ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جبریل جلدی کر، سدرہ سے پہلے جنت میں جا، جنت سے ایک بہترین قسم کا دمبا لے اور دیکھ زمین پر نظر مار۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے اور چھری گلے پہ رکھی ہے، چلانے میں کتنی دیر لگتی ہے، کٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور یہ کتنا بڑا سفر ہے۔ جبریل جا، جنت میں جا اور جنت سے دمبا لے اور دمبا لا کے وہاں رکھ دے، چھری جب چل جائے تو دمبے کی گردن پہ چلے اور اسماعیل یہاں کھڑے نظر آئیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ چھری چلی اور وہ گردن ذبح ہوئی، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہو چکا ہے اور اسماعیل سامنے مسکرا رہے ہیں۔ رفتار ہے نا، یہ بھی تو رفتار ہے، سدرہ سے جنت میں جانا اور جنت سے پھر زمین پہ آنا، اور چھری رکھی ہوئی چھری سے بھی پہلے، اس کے چلنے سے بھی پہلے پہنچ جانا۔ اس رفتار کو کوئی ماپ سکتا ہے؟ یہ رب کی عطا ہے، اور یہ نوریوں کے سردار کی رفتار ہے۔ ابھی تو کسی اللہ کے نبی کی امت کے ولی کی رفتار تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ آئیے پھر دربار سلیمان میں چلے جاتے ہیں، وہاں بھی ایک ولی بیٹھا ہے، وہاں بھی انسان بیٹھا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں تخت لانا ہے بلقیس کا، اور بلقیس میرے محل کے دروازے پہ کھڑی اندر آ رہی ہے اور مجھے فوراً تخت چاہیے۔ جنات میں سے عفریت من الجن ایک جن آیا، اس نے کہا حضور میں لے آؤں گا، جتنی دیر آپ بیٹھیں اسی دیر کے اندر، اسی ٹائم کے اندر لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، علم من الکتاب، اس وقت کتاب کا جو بعض علم اس کے پاس تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میں لے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ کی پلک جھپک کے کھلے گی تو سامنے تخت پڑا ہوگا۔ اب پلک کے جھپکنے کی رفتار آپ خود ہی محسوس کر لیں، آپ کا ہاتھ اٹھا ہے، ابھی ایسے حرکت نہیں کرے گا، آپ کی پلک جو ہے وہ کھل جائے گی۔ ابھی پلک بند نہیں ہوئی کہ وہ یمن سے ملک شام میں وہ تخت لے آیا۔ وہ تخت کوئی کھلونا تھا؟ کسی میدان میں پڑا تھا؟ وہ 7 کمروں کے اندر بڑے بڑے تالوں میں بند تھا۔ وہ 80 فٹ جو ہے وہ چوڑا تھا لمبائی میں، اور اونچائی میں وہ 40 فٹ تھا۔ ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ آپ کی مسجد زیادہ سے زیادہ ہوگی تو 30 35 یا 40 فٹ ہوگی، 80 فٹ لے جائیں آپ لمبائی اور 40 فٹ اس کی موٹائی لے جائیں، اٹھانے والے بھی پھر ہزاروں لوگ ہوں گے، پھر تالے بھی کھولنے ہیں، پھر پہلی بار جانا ہے، اجنبی بندہ جائے جہاں پہ وہ تو راستے پوچھتا پوچھتا مقام پہ منزل پہ پہنچتا ہے۔ یہ کیسا ولی ہے؟
جو دعویٰ کر رہا ہے نبی کے سامنے میں لے آؤں گا، میں لے کے آؤں گا، اس کا مطلب ہے اس نبی کا علم تو پھر ولی کو اگر اتنا فیض ملا ہے تو اس وقت کے نبی کا فیض کتنا اور علم کتنا ہوگا۔ ان کے سامنے اتنا بڑا کام، اتنا بڑا دعویٰ، یہ عطا ہی تو ہے۔ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یہ وہ طاقت ہے۔ اور وہ لے آیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو بندہ گیا تھا نا، وہ وہاں سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھا دعویٰ کر رہا تھا کہ آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اپنی پلک کا نہیں کہا آپ کی پلک کے جھپک، وہ تو جلدی پلک جھپک دیں گے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ جب یہ بات کہی بیٹھا تھا تو پھر گیا کون؟ اگر وہی گیا تھا تو بیٹھا کون؟ اس کا مطلب ہے کہ رفتار بڑی آگے تک جاتی ہے۔ جبریل کو تو اپنی جگہ بھی چھوڑنی پڑتی ہے اور چھلانگ بھی لگانی پڑتی ہے اور زمین پہ بھی آنا پڑتا ہے۔ اپنی جگہ چھوڑ کے زمین پہ آتا ہے اور پر بچھاتا ہے، اپنی جگہ چھوڑتا ہے، پھر جنت میں جاتا ہے، دمبا لاتا ہے تو نیچے رکھتا ہے۔ اور ولی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ طاقت استعمال کرتا ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور یہاں علامہ اقبال نے خوبصورت بات کہی، جچتے نہیں کنجش کو ہمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ کہ یہ چڑیاں، یہ کبوتر، یہ مومن کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ عام شکاری شکار کرتے ہیں، جال پھینکتے ہیں تو کبوتر پکڑتے ہیں، چڑیاں پکڑتے ہیں، لیکن جو مومن ہے وہ شکار جب کرنے کے لیے اپنا جال پھیلاتا ہے نا تو اس میں پھر یہ کبوتر چڑیاں نہیں پکڑتا، اس میں جبریل کو اور میکائیل کو قید کر لیتا ہے، کہتا ہو ٹھہرو، ہم سے آگے جا رہے ہو، ہم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ مومن نبیوں کے بعد ولی ہی آگے جانے والے ہیں۔ تو اس کیفیت کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سلیمان علیہ السلام کے وقت کا وہ ولی اپنی طاقت بتاتے ہوئے قرآن بتا رہا ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ عمل کر رہا ہے جو جبریل بھی نہ کر سکے۔ تو پھر اس وقت کے نبی کا علم کتنا ہوگا، اس کی قوت کتنی ہوگی۔ اور وہ نبی جو سلیمان علیہ السلام ہے وہ میرے نبی کے امتی ہیں، آپ کے نبی کے امتی ہیں۔ انا سید الاولین والآخرین، حضور نے فرمایا میں سارے نبیوں کا سردار ہوں۔ تو حضور سردار ہوں اور سردار کے سامنے وہ ان کے جو ہے وہ امتی ہوں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے سامنے امتی بیٹھا ہے، ایسے حضور کے سامنے سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ اگر اس کی قوت اتنی ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام کی قوت کا عالم کیا ہوگا، اور اگر سلیمان علیہ السلام کی قوت کو سمجھ نہیں سکتا پھر میرے آقا کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا، قرآن نے کہا اور آقا نے تلاوت فرمایا کہ میری امت ساری امتوں میں اعلیٰ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں، حضور کی امت سارے امتوں کی سردار ہے۔ جب ان امتوں میں ایک ایسا ولی ہے جو اتنی قوت رکھتا ہے تو جو سب سے افضل امت ہے اس امت کا ولی کتنا اعلیٰ ہوگا۔ چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں، وہ علم من الکتاب، جو کتاب اس وقت تھی زبور تھی، زبور کا علم تھا اس کے پاس تھوڑا سا، کیونکہ پہلی امتیں اپنی کتاب کو حفظ نہیں کر سکتی تھی، صرف نبی حفظ کرتے تھے، نبیوں کو یاد ہوتی تھی، وہ تھوڑا تھوڑا علم دے دیتے تھے۔ اس علم کی طاقت یہ تھی کہ اس علم کی بنیاد پر وہ شخص جو ہے آصف برقیہ جس کا نام تھا، وہ یمن جاتا ہے اور فوراً پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہے۔ اس کے پاس تو اتنا سا علم ہے، تھوڑا سا علم ہے اور اتنی طاقت ہے۔ تو حضور جنہیں کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے، علم کا شہر مصطفیٰ ہوں، دروازہ علی ہو۔ اور پھر حضور فرمائے علی مع القرآن، القرآن مع علی، مع علی، کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ اور علی کیا دعویٰ کریں؟ پورا قرآن بسم اللہ میں، فاتحہ میں، پوری فاتحہ بسم اللہ میں، بسم اللہ کی پورے علوم جو ہے بسم اللہ کی بے میں۔ اور پھر فرمایا بے کے نیچے جو نقطہ ہے نا، انا نقطہ، انا نقطہ التی، کہ وہ جو نقطہ ہے نا وہ میں ہوں۔ تو بتائیے پھر جو اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی کتاب جو ساری کتابوں کی سردار ہے، جو اتنا علم رکھتا ہو، تو آج پوری کائنات ناد علی پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی؟ کامیابیاں مل رہی ہیں نہیں مل رہی؟ علی کو پکارا جائے، علی کو بلایا جائے، جب قیامت تک یہ دین قائم ہے، جب قیامت تک یہ قرآن زندہ ہے، صاحب قرآن زندہ ہے، صاحب قرآن کے یہ کلمات زندہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور یہ علی اس کا دروازہ ہے۔ آج بھی جو بھی حضور سے کوئی علم حاصل کرے گا اسی دروازے سے گزر کے جائے گا نا،
یہ تو علی ہیں جن کو سمجھا نہیں جا سکتا، پھر جائیں ان کی اولادوں میں، پھر غوث پاک کو دیکھیں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی جو ہے وہ واپس تر آئی، اور وہ دولہا اپنی دلہن کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ زمین سے نکل آیا، پانی سے نکل آیا۔ یہ کہانی ہے، بالکل کہانی ہے، اسی طرح کی کہانی ہے جیسے قرآن نے کہانی بیان کی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا۔ یہ بھی ایک کہانی ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، اور یہ بھی ایک کہانی ہے جو علماء نے بیان کی ہے۔ اگر وہ کہانی سچی ہے اور وہ سلیمان علیہ السلام کے وقت کے ولی کی کہانی ہے، تو میرے نبی کے امت کا ولی غوث و عبد القادر جیلانی ہو، 12 سال کی ڈوبی بیڑی کو اللہ کے حکم سے واپس لے آئے، تو لا سکتا ہے یار، کیوں نہیں لا سکتا؟